امریکہ نے پاکستان کے زیر استعمال F-16 طیاروں کو آلات اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا اعلان امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے محکمہ خارجہ کی منظوری کے بعد جمعے کو کیا۔ پاکستان کو فراہم کیے جانے والے F-16 طیاروں کے آلات اور لاجسٹک معاونت پر 12 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز لاگت آئے گی۔ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ ہفتے کے دورہ واشنگٹن کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں نے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ کامران بخاری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کو F-16 کے لیے ملنے والے مینٹیننس پیکج کو عمران خان کے دورے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم کامران، کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ عمران خان کے دورے کا نتیجہ ہے F-16 کا مینٹیننس پیکج؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ دورے سے پہلے طے کی جاتی ہیں، اور لین دین یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں آ کر تو یہ بات طے ہوئی تھی۔ آئی تھنک پہلے سے جو ہے یہ طے ہو چکا تھا کہ بھائی اب حالات بہتر کرنے، اور یہ حالات، یہ جو ان کا دورہ تھا، یہ ماضی میں، عنقریب ماضی میں جو ہوئے تھے مذاکرات، اور جو پاکستان کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ نے بھی جو ہے اس کی خیر مقدم کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ حصہ ہے، اور یہ چھوٹی سی ایک اس کی کڑی اور لو ہینگنگ فروٹ ہے جو اس وقت امریکہ جو ہے وہ دے پا رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان امریکہ سے حاصل کر پا رہا ہے۔ اس پہ تو دیکھیں گے کہ اس کے اگینسٹ امریکہ کی ریکوائرمنٹس یا ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس لو ہینگنگ فروٹ کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد، لیکن جو سیکیورٹی سے متعلق فوائد ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے کے زیادہ گینز جو ہیں وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہی ہوں گے؟ جی، سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے جو بڑے اقدامات ہیں وہ تو ظاہر ان کو وقت لگے گا، وہ اتنی جلدی تو نہ ہی امریکہ حرکت میں آ سکتا ہے، نہ ہی پاکستان جو اس کو ابزارو کر سکتا ہے، تو جو جلد از جلد جو کام کیے جا سکتے ہیں، جن کو آپریشنلائز کیا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ایک ہے۔ پھر پاکستان کی جو وہ پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ میں جو انڈین ایئر اسٹرائک تھی، اس پہ جوابی کارروائی پاکستان نے کی تھی، اس کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم تھا کہ پاکستان اپنی جو عسکری قوت ہے، ایئر پاور ہے، اس کو بیف اپ کرے، اور بڑے عرصے سے امریکہ کے ساتھ حالات خراب تھے، اپنا اسپیئر پارٹس نہیں مل رہے تھے، جی، مزید جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے، اسسٹنس ہے F-16 کو لے کر، وہ نہیں مل رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں پاکستان نے اس کو پرائیورٹی دی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اوورال جو اگر ہم دورے کو ایویلویٹ کریں تو گیو اینڈ ٹیک کس بیسس پہ اور کیا کنکلوژن سامنے آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ سرٹنلی 2 ہفتے جو ہیں وہ پاکستان کے تجزیہ کار بھی کافی کہہ رہے ہیں کہ اہم ہیں، ان دنوں میں ہمیں دیکھیں گے یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جی، آئی تھنک کہ یہ انیشل یوں سمجھیے کہ وہ آئس بریک کرنے کا جو ہے ایک اقدام ہے۔ پاکستان نے معاونت کی طالبان کی اپنا بات چیت کے ساتھ، جو زلمے خلیل زاد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خصوصی ایلچی ہیں افغانستان کو لے کر، ان کی معاونت کی، اس کے جواب میں سمجھتا ہوں یہ کارروائی ریسپروکیٹ کی ہے، یہ جو مزید یہ جو اسسٹنس ریزیوم کرنے کی بات ہوئی ہے F-16 کو لے کر، تو اب باقی آئی تھنک کہ جو ہے جو انفولڈ ہوگا پروسیس، وہ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ مزید پاکستان کیا کر سکتا ہے، وہ جو مذاکرات ہیں ان کو انیبل فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ کارن افغانستان میں صدارتی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی ہے، سابق افغان انٹیلیجنس چیف پر حملہ ہوا ہے اور مسلسل حملے اور ہلاکتیں کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں، کسی حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ مذاکرات پہ یا آنے والے الیکشنز پہ؟ جی، آئی تھنک سب کو معلوم ہے کہ جو نائب صدر کے اپنا امیدوار ہیں امراللہ صالح صاحب، اور سابق انٹیلیجنس چیف ہیں افغانستان کے، ان کا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑا ایک ہاکش پوزیشن ہے، اور وہ پاکستان کے مخالفین میں سے جانے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس حملے کو نہ اسی کانٹیکس میں لیں گے، اور یہ حالات جو ہمیں اپنا ریلیشن شپ ہے کابل اور اسلام آباد کا، وہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں مزید خرابی آئے گی۔ تو یہ تو آئی تھنک پارٹ آف دا گیم ہے، کیونکہ ایک طرف آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، پھر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے طالبان کی طرف سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، طالبان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ بھائی آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں، صدر اشرف غنی کی حکومت اور دیگر جو اینٹی طالبان فورسز ہیں، جن میں امراللہ صالح صاحب بھی ہیں،
اور امراللہ صالح صاحب اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ان بات چیت کے ذریعے افغانستان کو جو ہے جس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے اسے افغانستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک پش بیک ہے طالبان کی طرف سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امراللہ صالح صاحب اور ان کا کیمپ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. کامران، ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے، ڈفرینٹ انالسٹ اس بات پہ شاید ایگری بھی کرتے ہیں کہ جو پوسٹ معاہدہ ہے یا مذاکرات ہے یا جس طرح سے بھی امریکن فوج کا انخلا اگر فائنلائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو سچویشن بنتی ہے، افغانستان اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں، کیپیسٹی بلڈ کی ہی نہیں گئی کہ وہ اس کو سنبھال سکے، تو پورے ریجن پہ امپیکٹ اس کا کافی نیگیٹو آئے گا. ہاؤ ڈو یو لک انٹو دیٹ؟ جی میں ان میں سے ہوں، ان میں سے ایک ہوں اینالسٹ میں سے کہ جنہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں. میری اپنی ڈاکٹورل ڈسرٹیشن بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ طالبان جو ہیں وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ طالبان کی اپنی جو نیچر ہے بحیثیت ایک انسرجنسی کے، ان کے ہاں جو ہے کوئی پولیٹیکل ونگ تو ہے نہیں، کوئی پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویٹی کے لیے ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. دوسری جانب جو مین سٹریم ہے افغانستان کی، جس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو حکومت بنائی ہے، تشکیل کی گئی ہے، جو سول سوسائٹی ایک سیٹ اپ ہوئی ہے گزشتہ جو ہے دو دہائیوں میں، جی. وہ بہت کمزور ہے. تو وہ بھی طالبان کو ابزارو نہیں کر پاتی، طالبان اس میں شامل ہونا بھی نہیں چاہتے. طالبان ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس بات چیت کو تاکہ وہ اپنی دوبارہ سے حکومت یا کم از کم کوئی ایسی حکومت قائم کر سکیں جن میں ان کا پلڑا بھاری ہو. اور بہت شکریہ کامران بخاری ناظرین ہمارے ساتھ تھے، اور اوورال جو سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان میں سچویشن ہے، مذاکرات کے حوالے سے اور پاکستان کو F-16 دیے جانے کے حوالے سے جو مینٹننس پیکیج دیا گیا ہے اس پہ ہم اپنے ان سے ڈیٹیل انالیسس لے رہے تھے.